اس ویڈیو کے بنانے کا بیسک پرپس جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک لا اور پریویلنٹ لا جو آج کل ہمارے ملک میں چل رہا ہے اس کے مطابق ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے، اور اس کا مقصد واحد جو ہے نالجبل گفتگو ہے، علمی بحث ہے، مناظرہ کرنا نہیں ہے، نہ کسی کی تضحیق کرنا ہے، نہ کسی کی غیبت کرنا ہے، نہ کسی کو بہتان لگانا ہے۔ میری نیت صرف اللہ رسول کی رضا ہے، الحب للہ والبغض فی اللہ، علمی بحث، سیکھتے رہنا، سکھاتے رہنا، یہ مقصد ہونا چاہیے زندگی کا جو ہے نا انشاءاللہ، اور علماء سے بڑا تعلق ہونا چاہیے۔ یہی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کے علاوہ اگر کوئی بندہ آپشن لیتا ہے تو وہ آپشن صحیح نہیں، یا خود عالم بنو، یا علم طالب علم بنو، یا پھر علماء سے رابطہ رکھو۔ اس کے علاوہ چوتھی جو ہے ایسی مفہوم ہے حدیث پاک کا، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اسی جذبے کے تحت علمی گفتگو ہے، اور میرا تو مطلب مقصد اور پروفیشن بھی یہی ہے کہ لا کے مطابق جو ہے نا، چاہے وہ اسلامک لا ہو یا لا آف لینڈ ہو، اس کے مطابق جو ہے نا بندے کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا اس کے مطابق رکھے، کیونکہ اطیع اللہ و اطیع رسول اولی الامر بھی بڑا ضروری ہے۔ تو لا آف لینڈ ایک کہہ سکتے ہیں کہ اولی الامر ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے آقا علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ دیکھیں انگلش لا میں تو یہ ہے کہ آپ کا مینز ریا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایکٹس ریا ہوتا ہے، مینز ریا ہوتا ہے۔ ایکٹس ریا مطلب کوئی عمل کر دینا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اور اس سے پہلے مینز ریا، خاص طور پر کرمنل لا میں مینز ریا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بندے کی انٹینشن کیا تھی۔ انٹینشن اگر وہ نہیں تھی تو پھر اس کو وہ والی سزا نہیں ملے گی جو انٹینشن کے ساتھ ہوتی، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور اسلامک لا میں تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اس امت پہ کہ بے شک نیت بھی تھی لیکن جرم کیا نہیں ابھی تک، تو پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ کا خاص فضل ہے اس امت پہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مہربانی فرما رکھی ہے اس امت پر۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہمارے آقا کی شان ہو جائے، آقا کی ذات آ جائے، تو پھر اس آیت کے تحت لا تقولوا رائنا وقولوا انظروا، اس آیت کے تحت ایک بہت بڑی عظیم المرتبت ہستی ہے دربار صدریہ، حضرت قبلہ حضور مصنف مؤلف بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، سید الورا، اور بہت بڑے خانوادے کو چلا رہے ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی اور بہت بڑے عالم دین، کمال ہستی حضور قاضی دائم صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میں نے خود ان کی یعنی کہ کال سنی ہے، مطلب انہوں نے ایک محفل میں یہ بیان کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کے تحت مفہوم ہے کہ اگر نیت بھی نہیں تھی، کتنا بڑا کرائیٹیریا ہمارے آقا علیہ السلام کی ناموس کا، کہ نیت بھی نہ ہو اور بندے نے آقا علیہ السلام کی توہین کر ڈالی تو کافر ہو گیا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچائے۔ حالانکہ اور اعمال میں نیت نہیں کہ اس کی تھی، لیکن اس نے وہ بدعملی کی نہیں، وہ جرم کیا نہیں، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا جب تک وہ کار نہ گزرے۔ اور انگلش لا میں اس کی بڑی امپورٹنس ہے کہ اس کا منظریہ کیا تھا، نیت کیا تھی۔ مثلا قتل کیا، اور قتل میں انٹینشن قتل نہیں تھی بلکہ ڈیفینس تھا، کہ اس کی سچویشن ہی ایسی تھی کہ واز ناٹ ایبل ٹو کنٹرول ہمسیلف، جیسے اپنے کسی کلوز ریلیٹیو کو اس حالت میں دیکھنا، غلط حالت میں دیکھنا، تو بندہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں اس کی نیت وہ نہیں تھی جو قتل کی ہوتی ہے، تو اس پہ وہ سزا نہیں ہوتی۔ یہ انگلش لا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا کہ اسلامک لا میں نیت تھی لیکن بدعملی کی نہیں تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ خاص اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیریا بنا رکھا ہے جس کی علماء نے تشریح کی ہے کہ بے شک نیت بھی نہیں تھی، پھر آقا کی توہین کر ڈالی تو وہ اس پلی کو نہیں لے سکتا اور کفر ہو گیا اس سے۔ اور بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ایک اور آیت ہے، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ اگر آپ نے دل میں بھی ایسا جانا کہ ایسا نہیں ایسا ہوتا، آقا نے کوئی فیصلہ کر دیا اور صرف آپ نے دل میں سوچا، اظہار نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے حبیب تیرے رب کی قسم یہ مومن ہی نہیں رہتے، کہ دل میں بھی اگر ایسا سوچا تو یعنی یہ اتنا بڑا ہی سخت ریسٹرکشن ہے شان رسالت علیہ السلام۔
تو یہ کرائٹیریا ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اگر نیت نہ ہو پھر بھی کفر، اور اگر دل میں جانا، صرف دل میں، یہ سلموا تسلیما، دل میں جانا کہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، تو پھر بھی کفر ہو گیا، ایمان نہیں رہتا اس بندے کا. فلا وربک لا یؤمنون. تو اتنا بڑے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، اتنا بڑی شان ہے. تو اب اصل موضوع جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کو جوڑنے کے لیے اور فقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں، میرا حسن ظن ہے کہ ہر مسلمان، اس کی یہی خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے، اور بہت اچھی خواہش، بہت اچھی کوشش ہے. اور اس کا سب سے بڑا مظاہرہ جو ہے پوری امت کے، پاکستان یعنی کہ مسلمان صرف نہیں بلکہ پوری امت 1974 میں اس بات پہ متفق ہو گئی کہ قادیانی کافر ہے. اب اس بل کے پاس ہونے میں 3 ہفتے تقریباً لگے. یعنی بڑی بات ہے کہ 3 ہفتے ڈسکشن ہو، اور پوری کی پوری پارلیمنٹ جو تھی وہ ایک اسپیشل کمیٹی کی صورت میں سن رہی تھی. یعنی کہ 130 کا ہاؤس تھا نیشنل اسمبلی کا ماشاءاللہ. تو اس میں ایک اسٹیج ایسی آئی کہ جو نا خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں بل پاس ہی نہ ہو یا ودرا کرنا پڑ جائے. وہ یہ تھا کہ کتاب ہے تحذیر الناس. اس کو جب قادیانی کذاب نے، ناصر قادیانی نے، صندیق نے اپنے حق میں استعمال کیا، تو کتنا افسوس کی بات ہے کہ ایسی کتاب جس کو قادیانی اپنے حق میں استعمال کرے. تو اس وقت نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ پلی لی کہ آپ ایسی کتاب کو بیان کر رہے ہو، حوالہ دے رہے ہو جو پہلے ہی کفر کے کٹہرے میں کھڑی ہوئی ہے. کیونکہ امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حسام الحرمین فتاوی میں اس کتاب کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، بلکہ انہوں نے کیا لگایا ہے، علماء مکہ مدینہ نے لگایا. تو اس کی عبارت ہی ایسی ہے. تو قادیانی نے اپنے حق میں استعمال کیا، اور قادیانی نے بڑا ویلڈ، ایک بہت بڑی چال چلی. حقیقت بات ہے، بہت بڑا نقصان ہوتا ہمارا. لیکن اس وقت جتنے بھی ماشاءاللہ ہمارے علماء جو بند تھے، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں، بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا یہ. ان سب نے نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو انڈورس کیا، مبارکباد دی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، اور آپ نے اس بل کو پاس کرانے میں جو پلی لی وہ ہمیں قبول ہے. سیدھی بات ہے، اگر اس پلی کو نہ لیا جاتا کہ یہ کتاب پہلے ہی کفر کے کٹہرے میں پہنچ چکی ہے، اس پہ کفر کا فتویٰ لگ چکا ہے، تو یہ بل پاس ہی نہ ہوتا. کیونکہ قادیانی نے وہی کہا جو یہ کتاب کہتی ہے. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ قادیانی تو صرف ایک نبی مانتے ہیں، جھوٹا قادیانی کذاب. اس کتاب کی عبارت کے مطابق نعوذ باللہ 7 نبیوں کو مانا گیا. یعنی ایک اس زمین کے ہمارے آقا محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے علاوہ 6 اور بھی ہیں. یعنی 7 زمینیں تو 7 محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے. حالانکہ میں ایک جگہ پڑھ رہا ہوں کہ امی، یہ ہمارے امی جو لفظ ہے، یہ امی نام ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کی تخصیص ہے. کیونکہ آپ نے کسی بندے سے نہیں پڑھا، لہٰذا کسی بندے کا نام امی رکھنا ناجائز ہے. سرکار کی اس نام کی بھی ریزمبلنس نہیں ہو سکتی. ہمارے آقا جیسا نہ ہے نہ ہوگا. اور حسان بن ثابت بھی یہی کہہ رہے ہیں، احسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب انک قد خلقت کما تشاء. یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث بخاری شریف ہے. اور آقا نے بڑی دعائیں دی. تو یہ مشہور معروف کہ سرکار آپ جیسا کوئی کسی ماں نے جنا ہی نہیں اور کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. یہ ہے دعویٰ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہم یہد بروح القدس. تو لہٰذا سرکار علیہ السلام جیسے 6 اور نبی بھی نعوذ باللہ. اور افسوسناک بات ہے، یقین کریں بہت خوشی ہوئی کہ محمد الیاس گھومن صاحب ہمارے بڑے محترم، ان کو میں اچھا سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کی کوشش کی کہ دونوں بڑے اہل سنت کے جو اہل سنت جو بند اور اہل سنت بریلوی اکٹھے ہو گئے. تو انہوں نے مولانا سعید اسد صاحب کو بلایا اور ان سے سب سے پہلے عقیدہ لکھوا لیا. یہ ویڈیو موجود ہے نیٹ پہ، یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے. اور انہوں نے جناب اپنا عقیدہ بیان کر دیا کہ ہم حسام الحرمین کو انڈورس کرتے ہیں. اور انہوں نے نام لے کر کہ تحذیر الناس اور حفظ الایمان اور براہین قاطعہ
اور اس طرح اس کی تقریض لکھنے والے مغوی صاحب جو ہیں ان سب کے اوپر ہم کفر کا فتویٰ جائز سمجھتے ہیں۔ تو محترم گھومر صاحب شاید پہلے کچھ کرتے ہیں، لیکن اس سے لگ رہا ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ کچھ رعایت مل جائے گی ان سے۔ تو جب سعید اسد صاحب نے وہی بات کر دی جو اسامہ الحرمین کی بات ہے، اس کے بعد نہیں سنا گیا کہ انہوں نے کوئی کوشش کی، اور سعید اسد صاحب نے اس بات کا برملا اظہار بھی کیا کہ جی میری اس کاوش کو کہ ان عبارتوں کو واپس لے جائے، ہم یہ کوشش کر رہے تھے، اس کے بعد ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں رہتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ گھومر صاحب نے کبھی رابطہ دوبارہ نہیں کیا، یہ آن دی ریکارڈ موجود ہے۔ تو آپ اندازہ لگیں، اور یہی گھومر صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی اس لیے ہیں کہ چونکہ ہم تو سب سے بلائی منزل پہ رہتے ہیں۔ اب دیکھیں توضیح دیکھیں آپ کہ 6 زمینوں پہ اور محمد ہیں نعوذ باللہ، اور 7ویں ہمارے کون سے نبی ہیں؟ ہمارے نبی اس لیے محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ چونکہ ہم تو سب سے اوپر والی بلائی منزل پہ رہتے ہیں، یہ توضیح کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ اس کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خاتم النبیین یعنی سب سے آخری نبی ماننا یہ عوام کا عقیدہ ہے۔ اب اس عوام میں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، سارے صحابہ ہیں، 64 صحابہ بالخصوص ہیں، انہوں نے یہی تشریح کی، یہی معنی اپنایا۔ تو اس طرح یعنی اس کتاب میں نعوذ باللہ جو نا حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول جو کہ من گھڑت قول ہے، اور اسلامک لا یہ ہے کہ سب سے پہلا سورس آف اسلامک لا جو ہے قرآن ہے۔ جب قرآن کی نص موجود ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ پھر ہم اور طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ صحابی کا قول اگر فرض کر لیتے، فرض ہے ہی جھوٹا وہ قول، من گھڑت قول ہے، موضوع ہے، لیکن اگر سچا بھی ہو تو نعوذ باللہ صحابی رسول ایسے کیسے کہہ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا قرآن کی نص موجود ہے کہ خاتم النبیین ہمارے آقا ہیں، تو لہٰذا جو نا اس پلی کو کیسے لی جا سکتی ہے؟ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب میں ایک اچھی چیز بھی لکھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ تو تحذیر و ناس کے مصنف نے لکھا کہ اولا کا وزن جو ہے اقرب کے وزن پہ ہے۔ اقرب کا مطلب قریب تر، یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جان سے بھی ہمارے زیادہ قریب ہے۔ یہ کتنا اچھی بات ہے، اس کو بھی کبھی بیان نہیں کیا جاتا۔ تو لہٰذا محترم سامعین، آپ نے کرائیٹیریا پہلے سن لیا، اور کرائیٹیریا سننے کا یہ ہے کہ اگر نیت نہیں تھی تو آقا علیہ السلام کی توہین کی تو وہ بھی کفر، اور اگر دل میں ایسا سوچا ایسا نہیں، ایسا سرکار فیصلہ کرتے وہ بھی کفر۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی باتیں کرنا یہ امت کا اجماع ہے، اور سب سے بڑا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ علماء دیوبند نے اس موقف کو مانا۔ سچی بات تو یہی ہے کہ اگر نہ مانتے تو یہ بل 1974 کے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہمارے پہ ہوا، الحمدللہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو گئی کہ وہ یہ قتل و غارت سے ہم بچ گئے، بد امنی سے بچ گئے کہ وہ یہ بل پاس ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر اس کتاب کو اس طرح نہ ڈکلیئر کیا جاتا تو وہ بل کبھی بھی پاس نہ ہوتا، چونکہ ڈبل سٹینڈرڈ ڈسکریمنیشن یہ بھٹو کبھی بھی نہ کرنے دیتے۔ تو اس کتاب کو کفریہ مانا گیا تو بل پاس ہوا۔ اب جب وہاں مان لیا، اب کتنا افسوس کی بات ہے کہ بہر آ کے پھر وہی موقف اپنانا پرانے والا، یعنی 1974 سے پہلے والا، تو ہم کدھر جائیں گے؟ اس کی کوئی توضیح نہیں کر سکتے۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے پوچھنے کی، پرسنلی پوچھا ہے یعنی علماء سے جو اس کی تعریفیں کرتے ہیں، تو کوئی جواب نہیں ملا مجھے، آن دی ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے، آن دی ریکارڈ ہے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رسول سے ڈریں، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں جو سب کے شافع ہیں، ان کے انبیاء بھی ان کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کا درجہ ہے انبیاء میں، رسولوں میں، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ بھی سرکار علیہ السلام کی شفاعت کے محتاج ہے، تو ہم نکم میں کدھر جائیں گے؟ لہٰذا آپ کے لیے علامہ فکریہ ہے کہ آپ سوچیں ذرا کہ اللہ رسول کے بعد جب آگے بات، تو پھر کسی کی جو نا ہم پاسداری نہیں کر سکتے، لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ اللہ والرسول۔ تو لہٰذا اس جذبے کو اچھا سمجھیں، اور اس کے لیے
کسی کے پاس علمی اگر کوئی مواد ہے تو وہ اس کو میں انوائٹ کرتا ہوں، جب چاہیں مجھ سے بات کر سکتے ہیں، لیکن خدارہ آپ پہ ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ بندے میں غلطی آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، لہٰذا کوئی بندہ اس طرح معتبر نہیں کہ اندھی تقلید کی جائے، نہیں، اللہ اس کے رسول کے علاوہ دیکھ بھال کے تقلید کرنی چاہیے، دیکھ بھال کے اس کی فالوئنگ کرنی چاہیے، نہیں تو ایمان جو ہے نا وہ خطرے میں ہے۔ لہٰذا اس کتاب کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتا ہوں کہ کفریہ ہے اور اس کی کفر عبارت ہے۔ اگر کوئی اس کو اس کے علاوہ ثابت کرنا چاہتا ہے تو وہ انوائٹڈ ہے، جب چاہے مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، لیکن خدارہ اپنے آپ پر رحم کریں اور اللہ رسول کے بعد کسی کی بھی اس طرح کی جو ہے نا پریفرنس کرنا، فیور کرنا، یہ اللہ رسول کو کہاں مقبول ہوگا؟ صحابہ کو دیکھیں کیا انہوں نے کیا، کیسے ہے کہ سب سے عزیز ترین رشتے بھی چھوڑ ڈالے اور اللہ اس کے رسول کو راضی کیا۔ تو لہٰذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ضرور اس بارے میں توجہ فرمائیں۔